بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین محتشم، آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سوالات و جوابات کویسچن آنسر سیشن کے لحاظ سے حاضر ہیں۔ میں سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نمبر اسکرین پہ شو ہوتا ہے سوالات کے لیے کہ آپ اپنے سوالات اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ کرنا چاہیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیجنا چاہیں واٹس ایپ پہ آپ بھیج سکتے ہیں، آڈیو میں بھیجنا چاہیں آڈیو میں بھیج سکتے ہیں۔ تو نام لکھ کے اپنا سوال بھیجیں اور آپ کہاں سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ سوال صرف آپ بھیجیں۔ وہاں پر پھر جو ہے وہ حال چال پوچھنا یا سلام کرنا، چونکہ وہ پرسنل نمبر نہیں ہے میرا، کہ بعض حضرات کو شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ میرا پرسنل نمبر ہے، میں کوئی آنسر کروں گا، یا پھر کالز کرتے ہیں تو وہ کالز کے لیے یا ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جو سوشل میڈیا صارفین جو کویسچن کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ کوئی سینسیبل کویسچن ہے تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ نمبر ہے۔ تو اس لیے بار بار کال کرنا یا پھر میسیجز کرنا اور پھر انتظار کرنا کہ جواب آئے گا، تو اس صورت میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ چونکہ پرسنل نمبر نہیں ہے وہ میرا، کہ میں جو ہے وہ اس کو بار بار دیکھوں اور پھر کون بات کرنا چاہ رہا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس وجہ سے اس صورتحال سے جو ہے وہ بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اپنے کوسچنز کی طرف چلتے ہیں، سوالات کی طرف۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا کہ اگر ماں باپ غیر شرعی کام کرنے کا حکم دیں، اور آگے پھر ہے مثلاً بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا، یا اور پھر بھی کہ وہ فورس کریں کہ آپ جو ہیں وہ کوئی غیر شرعی کام کریں، اور پھر سوال کا جو مفہوم یہ ہے کہ پھر وہ یہ کہیں کہ جب بچہ نہ مانے ان کے غیر شرعی بات کو، تو پھر یہ کہیں کہ ماں کے تمہیں نہیں پتہ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اور پھر قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں اس کا ذکر کریں، اور پھر والدین کے حقوق کا ذکر کریں۔ تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر بات نہ مانی جائے تو پھر کہتے ہیں جی تم والدین کے نافرمان ہو گئے ہو، اور اس طرح کے معاملات۔ تو دیکھیں کہ اگر جو کوئی مستحبات ہیں تو ان صورتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ پر ماں باپ کا حکم ماننا یہ ضروری ہوگا، لیکن جو فرائض ہیں یا شرعی چیزیں ہیں ان سے اگر ماں باپ روکیں، ماں باپ اگر بچے کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں یا بچے کو اس طرح کسی بھی روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، بالغ ہو چکا ہے، روزہ رکھنا فرض ہو چکا ہے تو روزہ رکھنے سے روک دیں، یا پھر اسی طرح زکوٰۃ دینے سے روکیں، حج کرنے سے روکیں، یا دوسرے جو احکامات ہیں شریعت کے ان سے روکیں، تو پھر والدین کے حکم پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، اور ان کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد میں سے، ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ اس کا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا کسی کا کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ، مال جان، اولاد، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو پھر محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اور قرآن کریم کے اندر بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور اگر ماں باپ جو ہیں وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں اگر ماں باپ جو ہیں وہ بدعقیدہ ہوں یا پھر نان مسلم ہوں تو ادب ان کا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ادب کے اندر جو ہے وہ کمی نہ کی جائے، لیکن ان کے غیر شرعی باتوں کو مان لینا یہ جو ہے یہ درست نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے کہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 541 پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا شریف جانا اور وہاں سے دوبارہ واپسی کا ارادہ کرنا خطائے اجتہادی تھا۔ فتاوی شریف پڑھ کر رہنمائی فرمائیں۔ والیوم نمبر 14 جلد نمبر 14 پیج نمبر 541 پر وہ جو ہے یہ ساری چیز میں نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، لیکن اس میں کوئی اس طرح کا مجھے نظر نہیں آیا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، تو پھر آپ اسے مینشن کریں، وہ پیج جو ہے وہ سینڈ کریں ہائی لائٹ کر کے کہ اس جگہ پر کوئی آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا میری نظر سے نہ گزرا ہو۔ میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا اور میں نے دیکھا کہ کہیں ایسی کوئی چیز موجود ہو، تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی،
اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ پیج نمبر یا والیوم نمبر جلد نمبر میں تھوڑی اوپر نیچے ہو گیا ہو، تو آپ جو ہے وہ دوبارہ دھیان سے دیکھیں، اور اگر کوئی کلپ تھا تو دھیان سے سنیں، اور اس میں جو حوالہ تھا باقاعدہ اس کو خود دیکھیں، اس کو خود پڑھیں. آج کل PDF کے اندر آپ کو بکس مل جاتی ہیں، خود فتاوی رضویہ ڈاؤن لوڈ کریں اور 40 نمبر جلد آپ خود اس کو دیکھیں اور یہ صفحہ کھولیں اور آپ خود پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو چیز نظر آئے تو پھر آپ اسے بھیجیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسے دیکھیں گے. بہرحال مجھے اس میں صفحے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز ادا ہو جائے گی؟ شرعی رہنمائی فرمائیں. آئینے جو ہماری بر صغیر کی اکثریت مسجد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دروازوں، کھڑکیوں اور قرآن کریم رکھنے والی الماریوں میں. تو دیکھیں آئینے کے اندر جو عکس نظر آتا ہے یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا، تو جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے. اگر کسی کا کانسنٹریٹ کوئی لوز کر جائے، یعنی توجہ اس کی ہٹ جائے، تو اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ نہ پڑھیں. لیکن اس میں یہ کہ کوئی ناجائز کی صورت یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں. ویسے بھی آپ نیچے دیکھیں کہ آپ آئینے کے سامنے، یا پھر توجہ کے ہٹنے کا کہ کوئی شخص پیچھے سے گزرتا ہے یا بار بار آپ کی نظر وہاں جاتی ہے یا آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ آپ اس سے ہٹ کے نماز پڑھ لیں. اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے ویسے بھی علی الاطلاق بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. اچھا آگے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شعر ہے جو اکثر منقبت کا ایک شعر ہے جو پڑھا جاتا ہے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. تو یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ شعر اگر بطور یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے پڑھا جا رہا ہے، اور یقیناً انہی کے توسل سے اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں، تو یہ شعر بالکل جائز ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بطور وسیلہ نہیں پڑھتا اور پھر جو ہے وہ حقیقی لحاظ سے ان کے معنی مراد لیتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر جو ہے وہ شرک کا پہلو نکلتا ہے. لیکن اس طرح کوئی مراد نہیں لیتا، بلکہ بطور توسل ہی یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور وسیلے کے یہ آپ کی شان میں یہ منقبت پڑھی جاتی ہے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ شعر پڑھنا یہ جائز ہوگا. اگلا سوال ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ اور کیا فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو اس کے بھی دلائل بیان فرما دیں. یہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے کچھ سوالات ہیں جو نوٹ کیے ہوئے ہیں، اس پر انشاءاللہ جلد ہی اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ان میں سے اس سوال کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے وہ اپنے تفصیلی گفتگو میں اس کا بھی ذکر کریں گے. بہرحال میں مختصر، چونکہ یہ شارٹ کوسچن آنسر سیشن ہمارا ہوتا ہے، تو اس میں شارٹ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ احناف کے نزدیک تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں قعدہ میں مل جاؤں گا، تشہد میں اتحیات میں جو بیٹھا جاتا ہے میں اس میں مل جاؤں گا جماعت میں، تو پھر آپ سنتیں پڑھ کے تو پھر اور اگر آپ کو یہ ہو کہ میں جماعت پا ہی نہیں سکتا بالکل، جو ہے میں اگر سنتیں پڑھوں گا اور ادھر پھر امام صاحب جو ہیں وہ سلام پھیر دیں گے، یعنی جماعت مکمل ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ آپ جماعت میں ہی شامل ہوں، اور پھر سنتیں پڑھنے کا وہ میں آگے اس کا بھی بیان کرتا ہوں. بہرحال اس کے جو دلائل ہیں ان میں سے میں چند چیزیں، چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے. حدیث کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ فجر کی سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب قرار دی گئی ہیں. پھر اسی طرح جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غالباً کہ اگر جو ہے وہ فجر کی سنتیں جو 2 ہیں ان کو 2 رکعتوں کو تم نہ چھوڑو یہاں تک کہ گھوڑے جو ہیں وہ تمہیں روند ڈالیں، یعنی اس قدر تاکیدیں جو ہے وہ فجر کی سنتوں کی یہ احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کی جائیں اور اس کا معمول بنایا جائے، اور اس کے زیادہ تاکید ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے اس چیز کو کہا کہ آپ
سنتیں ادا کر لیں اور فرائض کے اندر پھر آپ شامل ہو جائیں۔ جہاں تک بات رہی کہ پھر اگر قضا ہو جائیں کسی کی سنتیں تو پھر وہ کب پڑے گا؟ فقہا کے نزدیک پھر واجب لغیرہ ہی، یعنی جو پھر آپ ادا کریں گے وہ آپ کے لیے پھر نوافل قرار پائیں گے، تو پھر فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کسی بھی قسم کا کوئی نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر فقہا نے اس کو ذکر کیا۔ بہرحال اور بھی دلائل موجود ہیں، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر جو احادیث ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے جو ایک صحابی کی یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ میری سنتیں رہ گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس حدیث کا کیا جواب ہے وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم تفصیلی جو ہے وہ پھر اس کے دلائل کے اندر جب ذکر کریں گے تو پھر احادیث کا جواب بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم ذکر کریں گے، اور پھر اس حدیث کا جواب بھی، پھر دلائل بھی اس کے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو اگر رہ جائیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ زوال سے پہلے جب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، تو اس وقت سے لے کے پھر زوال سے پہلے تک آپ سنتیں جو ہیں وہ ادا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ صرف یہی ہے کیونکہ سنتوں کا ویسے تو اگر قضا ہو جائیں تو پھر ان کی قضا باقی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ادا کریں وقت گزرنے کے بعد، لیکن چونکہ اس سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے تو اس لیے علماء، فقہا، محدثین نے اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کا کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں قضا کے طور پہ آپ زوال سے پہلے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تو کیا اس صورت میں ان کی اولاد پر فدیہ دینا لازم ہوگا؟ دیکھیں کسی بھی معاملے میں نماز ہو یا پھر یہ روزے ہوں، ان کا اگر طاقت نہیں رکھتے تو پھر ڈیفینیٹلی فدیہ ہوگا۔ فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر یہ کہ نماز ہو یا اس طرح کے معاملات، تو اولاد پر یہ چیزیں واجب یا لازم نہیں ہوتی۔ ہاں اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ان کی وہ ترکہ چھوڑیں، ان کا ترکہ جو ہے وہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو انہوں نے اس ترکے کے بارے میں وصیت کی ہو کہ آپ جو ہے وہ اس طرح اس ترکے میں سے پھر یہ فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اگر انہوں نے وصیت کیا تو پھر ادا کیا جائے گا، یا اسی طرح ترکہ چھوڑ جائیں تو قرض ادا کرنا ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس کے 3 حصے کرنے کے بعد پھر ایک حصے سے ان کا وہ قرض ہو یا پھر فدیہ ہو، یہ چیزیں اس کی ادا کی جائیں گی۔ بہرحال اگر اولاد یا پھر ماں باپ ہوں یا متوسلین، محبین، کوئی دوست احباب کوئی بھی ہوں، ان میں سے کوئی بھی ادا کرنا چاہے تو یہ پھر دنیا سے جانے والے پر ایک احسان ہوتا ہے کہ اس کی اس پریشانی و تکلیف و مصیبت کو آپ دور کریں ادا کرنے کی صورت میں۔ تو پھر یہ ہے کہ احسن تو یہ ہے کہ آپ ادا کر دیں۔ واجب اس صورت میں شرعی اعتبار سے نہیں ہوتا کہ واجب ہوگا کہ اب وہ جو ہے وہ ادا کریں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر کوئی ادا کر دے تو یہ احسن ہے، اور یہ ایک احسان ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کی تکلیف کو یا پریشانی کو دور کیا شرعی اعتبار سے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر افطاری کے وقت اذان شروع ہو جائے تو کیا افطاری چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے یا افطاری کو جاری رکھا جائے؟ تو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانا جاری رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا چھوڑ کے تو پھر آپ اذان کا جواب دیں۔ تو اس صورت کے اندر اگر آپ افطاری کر رہے ہیں اور پھر ادھر اذان شروع ہو گئی ہے تو آپ اپنی افطاری کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایک شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اسی منقبت کے اعتبار سے ہی اور پھر نعت کے اعتبار سے بھی ہے کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرائے ماں حسین دی۔ یہ جو دوسرا اس کا مصرع ہے، دوسری جو لائن ہے، پہلی تو یہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس کے بارے میں تو محدثین نے احادیث کو بھی روایت کیا اور وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن اگلا کہ نبی دا آسرائے ماں حسین دی، تو سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جو فضیلتیں ملی، جو کچھ بھی آپ کی فضیلتیں ہیں، آپ عورتوں کی، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ سب فضیلتیں آپ کا اہل بیت ہونا، یہ سب فضیلتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہیں، ان کی نسبت سے ملی ہیں۔ اہل بیت، خالی اہل بیت ہونا اس میں کیا فضیلت ہوتی، لیکن اہل بیت نبی ہونا اس میں فضیلت ہوئی،
کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوئے۔ کسی کے گھر والے ہونا کسی اعتبار سے بھی عام آدمی کے تو اس میں کوئی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہوتی، لیکن پھر جو ہے وہ نبی کے گھر والے ہونا، نبی کے اہل بیت ہونا، تو اس میں تو پھر فضیلت کی بات ہے۔ اور اس میں فضیلت کس وجہ سے ہوئی کہ وہ نبی کے اہل بیت ہوئے، اہل بیت نبی ہوئے، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام الانبیاء ہیں ان کے گھر والے، پھر ان کے گھر والوں کی شان میں آیتیں اترنا، اور پھر یہاں تک کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدہ۔ پھر دوسری جو مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر، کہ ایک بندہ جو ہے بطور تمثیل بیان کیا گیا کہ وہ کعبہ شریف کے سامنے بھی وقت گزار دے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس وقت گزارے، پھر ایسے بھی وقت نہ گزارے، وہاں تو ایک ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، تو ایسے بھی وقت نہ گزارے، دن کو وہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہو، رات کو نوافل پڑھتا ہو، لیکن جب دنیا سے جائے تو سیدھا جہنم کے اندر گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اہل بیت کا بغض تھا اس کے دل کے اندر۔ تو اہل بیت اطہار کی اتنی بڑی شان ہے، اور صحیح حدیثیں موجود ہیں جن سے ان کی شانیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کہنا کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیں وہ آسرا ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کا آسرا ہے، اور پھر اس طرح کے صغرا کبرا ملا کے پھر نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا، یہ بالکل بھی بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ جو دوسرا مصرع ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال پوچھا گیا کہ کیا نابالغ بچے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نابالغ بچے کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، بالغ کی۔ نابالغ کے پیچھے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بچوں کو کھڑا کرنا، اور پھر پریکٹس کے لیے، یا پھر جس طرح حفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی الگ سے جماعت قائم کرنا، تاکہ کل کو انہوں نے تراویح کے اندر قرآن سنانا ہے تو ان کی پریکٹس ہو جائے۔ تو اس صورت کے اندر یہ ایک آسن چیز بھی ہوتی ہے تاکہ پریکٹس ہو جائے قرآن کریم، اور بہتر طریقے سے یہ سنا سکے۔ پھر ہیزیٹیشن ہوتی ہے جب فرسٹ ٹائم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پریکٹس کے لیے کھڑے کرنا بچوں کو آپس میں، یہ تو درست ہے، لیکن بالغ لوگ جو ہیں وہ نابالغ کی اقتداء کریں، یہ درست نہیں ہوتا، وہ چاہے تراویح میں ہو یا پھر فرض نماز کے اندر ہو، یہ درست نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا کوئی شخص اگر امام کے ساتھ عشاء کے فرض نہ ادا کرے تو وتر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں ادا کر پاتا تو پھر وتر بھی وہ نہ ادا کرے جماعت کے ساتھ۔ اسی کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ذکر کیا، اور بہار شریعت کے اندر بھی ہمیں یہ مسائل مل جاتے ہیں، پھر بڑی کتابوں کے اندر بھی جو فتاوی جات ہیں ان کے اندر بھی فقہاء نے اس کی تحقیق کر کے مسئلے کو واضح کیا۔ اصل میں یہ ہے کہ فرض عام دنوں کے اندر تو وتر کی جماعت نہیں نہ ہو رہی ہوتی، تو اب جو ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ فرض جو عشاء کے ہوتے ہیں، یہ وتر جو ہیں یہ پھر اس کے تابع ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر آپ عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر آپ وتر بھی نہ ادا کریں۔ بہرحال وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس صورت میں کہ یہ جو حکم ہے یہ اصل میں فرائض کے لیے ہے۔ اب آپ مسجد میں گئے، وہاں کوئی نوافل پڑھ رہا تھا، جماعت کروا رہے تھے، اب آپ مسجد کے اندر بیٹھے تو آپ پر ضروری نہیں ہوگا کہ آپ اس جماعت کے اندر شریک ہو، آپ اپنے نوافل الگ سے یا نماز الگ سے بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ۔ اس کے برعکس اگر یہ ہو کہ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے، تو اب کوئی فرض کی جماعت کروا رہا ہے تو پھر آپ اکیلے ادا کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے کہ آپ ان کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، تو لہٰذا یہ اس آیت کی وضاحت میں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو گود لینا جائز ہے یا نہیں؟ لینا دینا دونوں جائز ہیں یا نہیں؟ بچے کو گود لینا ویسے تو شرعی اعتبار سے یہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن بطور مشورتاً اگر ہم اس کو عرض کریں تو یہ ہے کہ اس میں بعد میں پھر بہت ساری شرعی حدود ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا پھر ضروری ہوتا ہے، اور وہ پھر مد نظر رکھی نہیں جاتی الا ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی بچہ تھا، یعنی مرد آپ نے
اس کو گود لیا، تو اب اس صورت میں یعنی بہترین تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو گود لینا چاہتے ہیں تو وہ جو عورت ہے وہ اس کو اپنا دودھ پلا دیں، تو یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ پہلے سب سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر محرم نہیں ہے، جس طرح کوئی گھر میں سے کوئی چچا ہیں وہ نہیں لیتے، یا اس صورت میں کوئی خالہ نہیں لیتی، تو ہم دوسروں کی پہلے گفتگو کرتے ہیں، پھر میں اس کی بھی گفتگو کروں گا۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ کسی کو بھی آپ دے دیں، وہ لے کے پالے گا، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اب جو عورت ہیں جو اس کی ماں کہلائی تھی، جو لے پالک بچہ تھا اس کی ماں کہلائی تھی، اب پردہ فرض ہو جائے گا۔ اب پھر جب کوئی بندہ کہے گا تو وہ کہیں گے میں نے تو اس کو پالا ہے، میں تو اس کی ماں ہوں، تو مجھے بھی یہ کہتے ہو، اور اس طرح کے پھر قباحتیں، پھر جو ہے وہ شریعت سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ شریعت کوئی اس طرح تو نہیں ہے، پھر دین میں تو اتنی سختی نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بچی لے کے پالی تو پھر اس کا جو لے کے پالا تھا، جو باپ جس کو وہ کہتے تھے یا جس طرح بھی، اب اس بچی کا اس سے پردہ جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا۔ اب پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ لے لیتے ہیں، پھر نام اپنا لکھوا لیتے ہیں۔ اب یہ نام لکھوانا یہ اس سے بڑا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جب نام لکھوا لیا اس کا، تو پھر قرآن کریم یہ جائز ہی نہیں ہوتا کہ اس کے والد کی جگہ آپ اپنا نام لکھوا دیں، والد کا نام ہی لکھا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ اس کو لے پالک جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ اس نے لیا اور اب اسی کا نام لکھوا دیا جاتا ہے، تو یہ ایک اور ناجائز کام ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر ہم جو محرم رشتے ہیں ان میں آ جائیں، جس طرح خالہ نے لیا، تو خالہ نے کوئی بیٹی لی تھی، اب جب وہ بڑی ہوئی تو پھر اس کے جو خاوت ہے بیٹی کا، اس سے پردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح چچا نے کوئی بیٹی لی، کوئی لڑکی لی، تو اب جب وہ کوئی بیٹا لیا تو پھر اب وہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر چچی کے ساتھ پردہ ہو جائے گا اس کا، یا تائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ پردہ ہو جائے گا۔ تو اب اس صورت میں جو ہے وہ واضح طور پہ پھر قباحتیں بنتی ہیں، تو اس صورت میں نہ لینا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد کے لیے پریشان ہے انہیں صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اس صورت میں یہ مشورتاً ہے کہ یہ پھر اس طرح کی قباحتیں اور پھر شرعی معاملات ہوتے ہیں تو ان سے پھر بچنا آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح معاشرے میں کیا اس سے بچا جاتا ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں افراد میں بھی کون سے ہوں گے الا ماشاءاللہ جو بچتے ہوں گے، تو اس وجہ سے شرعی اعتبار سے تو یہ پھر بالکل جائز ہے کہ آپ بچہ لیں اور آپ کسی گود لے کے آپ اس کو پال سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر جب بڑے ہوں گے، بالغ ہوں گے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پھر شرعی حدود کو جو ہے پامال نہ کیا جائے، پھر اس کو مد نظر رکھا جائے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم سے دوستی رکھنا کیسا ہے؟ نان مسلم کے ساتھ ویسے دوستی رکھنا قرآن کریم میں جس طرح لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان کو دوست نہ رکھو، وہ آپس میں دوست ہیں، بعض کے آپس میں یہ دوست ہوتے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ دوستی یعنی ایک دوسرے کو راز بتانا یا یہ صورتحال سامنے ہو تو اس کو دوستی کہتے ہیں، تو اس کو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا۔ ہاں اگر آپ نان مسلمز کی جو ہے وہ کنٹریز کے اندر ہیں، غیر مسلم جو ممالک ہیں، آپ ان کے اندر رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آپ کا لین دین ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ غیر ضروری حد تک ان کے ساتھ فرینکنیس فری ہونا اور اس طرح کے معاملات رکھنا تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں آپ لین دین یا ملاقات یہ معاملات آپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں شرعی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ بالکل فرینڈشپ کر لینا اور پھر رازدان بنا لینا تو یہ ساری صورتیں اس کے اندر باتیں پھر آتی ہیں جس کو قرآن نے منع بھی کیا۔ ابھی صورت کے اندر پھر ہر مسلمان کا غیر مسلم کے اعتبار سے پھر کوئی حق ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی منسلک ہے اس اعتبار سے کہ وہ دوستی رکھتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اگر اس نے کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان کیوں نہیں لائے، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ فلاں میرا دوست تھا، مسلم تھا، اس نے تو ایک مرتبہ بھی مجھے دعوت ہی نہیں دی۔ تو پھر اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ آپ اس کو فورس نہ کریں، فورسفلی آپ نہ کہیں، لیکن آپ کو اسلام کی دعوت دینا پھر آپ پر لازمی ہوگا کہ آپ نے جس کو دوست بنایا ہوا ہے یا جس کے ساتھ آپ لنکس رکھے ہوئے ہیں، فرینکنیس ہے آپ کی، تو اس کے ساتھ پھر آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں، بلکہ آپ اس کو اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی ڈیفینیٹلی، اگر آپ کا مسلم دوست بھی ہے تو وہ بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو بھی نماز کی دعوت دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی تم نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا پھر؟ کسی نے اپنی قبر میں ہی جانا ہے،
تو پھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مبشر اور نذیر آپ کی صفت ہے کہ آپ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور پھر جہنم کے معاملات سے آپ ڈراتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلاتے ہیں کہ دیکھو، اور پھر قرآن کریم کے اندر یہ کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو یہ تو ہر ایک مسلمان پہ واجب ہوتا ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو پھر اس کو روکے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے نا کہ پھر آخری جو ہے وہ حد یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانے، اگر نہیں ممکن نہیں ہے ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، تو ممکن تو ہوتا ہے ہاتھ سے روکیں، کم از کم زبان سے کہیں، تو دوست جو ہوتے ہیں ان کو تو زبان سے کہا جا سکتا ہے اور پھر کہنا واجب ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جو ہے وہ آگے سے منہ بنائیں اور پھر وہ دیکھیں کہ ان کے اندر پھر کتنا ایمان ہے، کہ جب ان کو کوئی یہ بات کوئی کہہ رہا ہے تو پھر آگے سے وہ جو ہے وہ جی تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو آپ کیسے مسلم ہیں کہ آپ کو کوئی ایک تو خود عمل نہیں کر رہا ہے، دوسرا بندہ آپ کو اگر کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ بہانے کر رہے ہیں، ایکسکیوزز آپ پیش کر رہے ہیں، تو یہ بات پھر درست نہیں ہوگی۔ تو یہ تو مسلم دوست کے حوالے سے اتنا کچھ تھا، پھر غیر مسلم ہو تو پھر تو اس کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام کے معاملات سکھانا، پھر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جو ہے وہ اسلام اگر آپ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ آپ اس کے سامنے اسلام پیش کریں اور خود اسلام پہ عمل نہ کریں، خود اس کے ساتھ آپ موویز دیکھنے کے لیے آپ سنیماز جائیں یا پھر اس طرح کے معاملات کریں، تو پھر آپ اس کو کس طرح اسلام کی دعوت دیں گے؟ آپ کہیں جی یہ چیزیں جو ہے مسلم ہیں ہم تو یہ چیزیں ضروری ہیں، آپ اس کے ساتھ پھرتے رہیں، نماز کی آپ کو فکر نہ ہو، اور آپ اس کو پھر دعوت دیں اور پھر کہیں جی آؤ نماز پڑھ۔ خود جب نماز پڑھیں گے، خود جب آپ اچھا رویہ، اخلاق اور جو بھی اخلاقیات کے اعتبار سے اسلام نے آپ کو سکھایا، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو خود وہ امپریس ہوگا، پھر آپ اس کو دعوت دیں گے تو اسلام کی طرف ضرور آئے گا وہ۔ تو اس لیے میں نے جو ذکر کیا، فورسفلی آپ نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، لیکن آپ کم از کم پھر جو ہے وہ اس کے حقوق ہوتے ہیں دوستی رکھنے کے اور اس طرح لنکس رکھنے کے، تو ان کا حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ دوبارہ ہمارا آج کا سیشن سوالات کا ختم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے وہ معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔